بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا نبينا محمد بعدد كل ذرة وبارك وسلم تسليما. میرے بھائیو، بزرگ، دوستو اور امت کی ماں بہنوں اور ہمارے عزیز بچوں اور امت کی قیمتی بچیاں، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس توفیق پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین متین کی، اپنے دین کی اشاعت کی، دین کی تعلیم کی بنیادی خدمت کے لیے، بنیادی شعبے کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو، آپ کی بستی کو قبول کیا ہے. اس پر ہم کو، آپ کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، باقی اور جاری رکھیں، اور اس کی برکت ہم کو، آپ کو، ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس پاک ذات نے مکتب کی تعلیم کے لیے، امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی دینی تربیت اور تعلیم کے لیے آپ کی اس بستی میں اس نظام کو جاری فرمایا اور آپ کو قبول کیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
آپ واقعی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور اسی کے ساتھ ذمہ داری ہے آپ پر کہ آپ اس پر شکر ادا کریں، مائیں بہنیں شکر ادا کریں، اولیاء سرپرست شکر ادا کریں، پڑھنے اور پڑھانے والے ہمارے معزز اساتذہ اور طلباء شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایمانی فیکٹری، روحانی فیکٹری، دینی فیکٹری، تعلیمی فیکٹری، جس کی برکت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کی برکت سے دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، جس کی برکت سے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید راسخ ہوتی ہے، جس کی برکت سے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھتی ہے، جس کی برکت سے اللہ کے محبوب حضرت آقا مولا سیدنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت آتی ہے، محبت آتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کی برکت سے ہمارے بچوں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی وہ جڑ مضبوط ہوتی ہے جس کو آندھیاں بھی نہیں ہلا سکتی، طوفان بھی نہیں ہلا سکتے، زلزلے بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو یقیناً آپ اس وقت اس کو حقیر خیال نہ کریں، آپ کا یہ حصہ، آپ کا جو پیسہ، آپ کا جو وقت اور آپ کی جو محنت خرچ ہو رہی ہے وہ دین کو مضبوط کرنے پہ خرچ ہو رہی ہے، دین کو قوت دینے پہ خرچ ہو رہی ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر جو دین اور دین کی محنت کے خلاف، عقیدے کے خلاف اور حضرت نبی پاک سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے خلاف، قرآن کے خلاف جو عالمی سطح پر باطل کی یلغار ہو رہی ہے، وہ حملہ ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، آپ ان سب کے مقابلے میں یہاں آپ اسلام کا پرچم لہرائے ہوئے ہیں، عقیدے کا پرچم لہرائے ہوئے ہیں، قرآن کو طاقت دے رہے ہیں، حدیث کو آپ طاقت دے رہے ہیں، حیا کو طاقت دے رہے ہیں۔ آپ یہ گمان نہ کیجئے کہ آپ جیتالی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اور ایک چھوٹے سے محلے میں چند بچوں کو لے کر پڑھا رہے ہیں، نہیں، اس محنت کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دھرتی پر، اس بستی کی زمین پر، ہمارے بچوں کے دلوں کے زمین پر ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو آپ اس صدی میں اسلام کے وہ خادم ہیں، اسلام کے وہ مددگار ہیں کہ جس کا اثر زمانے پہ پڑتا ہے، جس کا اثر پورے عالم پر پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس پر اللہ کی اس توفیق پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں اور خوش ہوں کہ اللہ نے قبول کیا آپ کے اوقات کو، آپ کی زندگی کو، اور توفیق دی کہ آپ نے اپنے بچوں کو مکتب میں داخل کیا۔ مکتب دین کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، مکتب کی تعلیم بنیاد کی تعلیم ہے۔ جب کسی عمارت کے خلاف زلزلہ آ جائے تو اس وقت اس عمارت کو کی بنیاد کو جو بچانے کی فکر کرتا ہے وہ بہت شکریہ کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہل گئی تو عمارت باقی نہیں رہ سکتی، چاہے کتنی اونچی عمارت بنا لی جائے، لیکن اگر اس کی نیچے کی بنیاد کمزور ہو گئی تو وہ عمارت 100 منزلہ ہونے کے باوجود بھی گر جائے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہے، بنیاد میں بہت قیمتی پتھر اور اسٹیل بھرے ہیں، اسٹیل کی بنیاد رکھی گئی ہے،
تو وہ عمارت چاہے زلزلہ بھی آ جائے وہ گرتی نہیں ہے، زلزلہ اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ عمارت اپنی جگہ پر جوں کا توں قائم رہتی ہے۔ یہ مکاتب ایمان کی اسٹیل ہیں، یہ مکاتب ایمان کا وہ عظیم پہاڑ ہے، یہ مکاتب کلمے کی وہ طاقت ہے، قرآن کی وہ طاقت ہے، یہ مکاتب ارکان اسلام کی وہ طاقت ہے کہ جب یہ دل میں راسخ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کسی گاؤں میں مکتب کا چلنا، کسی گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، اور یہ اس کے لیے سالانہ جلسہ کرنا، آپ کا اتنی رات تک بیٹھنا، رات کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، 11 بجنے جا رہے ہیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں اب بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، نیند کا وقت ہے، سال بھر اپنے بچوں کا بھیجنا اور بڑی رقوم کے ذریعے ان بچوں کی ہمت افزائی کرنا۔ رقوم کا نام کا ہمارے مولانا اعلان کرنے جا رہے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے، تقاضا ہوتا ہے انتظام کا، تو یہ ایک بڑی رقم انعام میں دینا، بچوں کی ہمت افزائی کرنا، یہ دلیل ہے کہ آپ کو دین سے الحمدللہ تعلق ہے، دین سے محبت ہے، کلمے سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں ایمان کی جڑ مضبوط ہو، عقیدے کی جڑ مضبوط ہو، قرآن سے محبت ہو، نبی سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو یہ محبت رنگ لائے گی، اور اس محبت کی اس وقت ضرورت ہے، پورے عالم میں ضرورت ہے۔ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے اس بستی پر کہ جس بستی کے لوگوں کو کلمے کی فکر مل جائے، قرآن کی فکر مل جائے، سیرت کی فکر مل جائے، نماز کی فکر مل جائے، دعا سیکھنے کی فکر مل جائے، حیا کی فکر مل جائے، اور اس کے تعاون کی فکر مل جائے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کا انتخاب ہوا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ کوئی سرکار اپنا کام اپنے لوگوں سے لیتی ہے، سب سے بڑی سرکار ہمارے رب کی ہے، اللہ کی ہے، جو احکم الحاکمین ہے۔ وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کی بقا تحفظ کے لیے، کلمے کی جڑ کو راسخ اور مضبوط کرنے کے لیے سب کو نہیں قبول کرتے، سب کو نہیں توفیق دیتے، وہ جن کو چاہتے ہیں، جن پر ان کی نظر محبت پڑتی ہے، جن پر ان کی نظر کرم ہوتی ہے، جن پر وہ اپنی رحمت اتارنا چاہتے ہیں، ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کسی بھی ملک سے، کسی بھی خطے سے اگر مکتب کا نظام ختم ہوا، مکتب کا نظام ختم ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن پڑھانے کا نظام خدا نہ کرے ختم ہو گیا، کلمہ سکھانے کا نظام ختم ہو گیا، تو پھر اس ملک میں دین کی بقا خطرے میں پڑ گئی، دین باقی نہیں رہا۔ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ اس دین کے اتنے بڑے خادم ہیں، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اس وقت جبکہ ایمان کی جڑوں کو لوگ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو قبول کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ آپ اس فتنے کے زمانے میں ایمان کی جڑ کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے جڑ میں، دل میں ایمان کی جڑ کو راسخ کرنے کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ بے حد قبول فرمائیں اور اس کی برکات ہم کو، ہمارے خاندان و نسلوں کو، امت کو دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ یہ محنت بنیادی محنت ہے، اگر یہ محنت نہیں ہوئی تو خیال رکھیے دین باقی نہیں رہے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا، کلمہ باقی نہیں رہے گا۔ کوئی بچہ
بڑی عمر میں جانے کے بعد اگر وہ دین پر قائم ہوتا ہے، کلمے پہ قائم ہوتا ہے، مخالف ماحول میں دین پر جمع رہتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں مکتب کی محنت ہوتی ہے، مکتب کے استاد کی محنت ہوتی ہے، یہ محنت قبر تک لے جاتی ہے، یہ محنت۔ اب جو بچہ ابھی دعائے قنوت یاد کرے گا، جو بچہ تحیات یاد کرے گا، جو بچہ مکتب میں نماز پڑھ لے گا، جو بچہ قرآن پڑھ لے گا، وہ موت تک وہی باقی رہے گا۔ اگر وہ انجینئر بنا، اگر وہ ڈاکٹر بنا، اگر وہ کسی اور شعبے میں گیا، کاشتکار بنا، تاجر بنا، تو سب بنے گا، لیکن اس کا ایمان، اس کا کلمہ، اس کی صحت نماز وہی ہوگی جو مکتب میں صحیح کر چکا ہوگا۔ تو یہاں کی تعلیم بچپن سے لے کے 55 اور 55 سے لے کے قبر تک لے جاتی ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اس تعلیم کی، اس لیے اس تعلیم کو باقی رکھنے کی، اس کو جاری رکھنے کی، اس خدمت میں اور ترقی کرنے کی آپ ابھی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کیجیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ حالات سازگار نہ ہوں، تو اس وقت بھی میں نے ایک جگہ کئی سال پہلے، وہاں تھوڑی تنگی تھی مالی لحاظ سے، اور ایسے ہی سالانہ مکتب کا جلسہ تھا، تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایسی سالانہ جلسے میں حاضری ہوئی تھی۔ تو اس خطے میں ہم نے اپنے بھائیوں سے عرض کیا تھا کہ بھائیوں، مان لیا کہ مالی کمزوری ہے، لیکن یاد رکھو اس وقت میں دین کو باقی رکھنا، کلمے کو باقی رکھنا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو کلمہ، تقوی، حیا سکھانا اتنا سخت ضروری ہے کہ اگر اس کے خاطر ہمارے صبح شام کے کھانے میں سے 2 روٹی صبح کو کھاتے ہیں اور 2 روٹی شام کو کھاتے ہیں، تو یاد رکھو 1 روٹی کاٹ کے ان مدارس اور مکاتب کا تعاون کرو۔ 1 روٹی کم کھائیں گے اور 1 روٹی کی جو بچت ہوگی وہ مکاتب کو دیں گے، مکاتب کو مضبوط کریں گے، کیونکہ ہماری ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری ایمانی طاقت کی بقا کا مسئلہ ہے، ایمانی زندگی کا مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان خطوں میں ویسی تنگی نہیں رکھی ہے، اللہ کا یہ بھی بڑا احسان ہے، وسعت رکھی ہے۔ تو آپ اس وسعت سے شکرانہ ادا کرتے ہوئے، اس وسعت پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے فکریں بڑھائیے۔ دین سکھانا اور دین کو باقی رکھنا، اسلام سکھانا اور اسلام کو باقی رکھنا ہم میں سے ہر شخص کا خاص فریضہ ہے۔ پہلا فرض ہے کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، سب کچھ سیکھے گا، لیکن پہلے کلمہ سیکھنا ہے، پہلے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی محبت سیکھنا ہے، حضرت نبی پاک سیدنا مولا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچاننا ہے، آپ کی محبت سیکھنا ہے، تاکہ اس کا دین خسارے میں نہ آئے، کلمہ کمزور نہ ہونے پائے۔ مکاتب کی محنت بڑی قیمتی محنت ہے، اس محنت پر ملکوں میں دین باقی ہے۔ جہاں دین پہنچا وہاں مکتب کی محنت سے پہنچا ہے، اور جہاں دین باقی رہا وہاں مکتب کی محنت سے باقی رہا ہے، اور جہاں سے دین ختم ہوا وہاں مکتب کی محنت ختم ہوئی تو دین کی محنت ختم ہوئی، دین ختم ہو گیا۔ ایسے واقعات ہیں کہ ایسے خطے، ایسے علاقے جہاں کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کلمہ کو، دین تھا ہی نہیں، لیکن وہاں کچھ لوگ گئے، مسلمان گئے تو انہوں نے کلمہ اور نماز، مکتب شروع کیا، مکتب کی برکت سے ان ملکوں میں کلمہ زندہ ہو گیا، حیا زندہ ہو گئی، بڑے بڑے دارالعلوم پیدا ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو واقعی دل کی گہرائی سے خوشی پر مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ توفیق
اللہ پاک وحدہ ربنا لا شریک کی طرف سے شامل حال ہے، اور اس میں ہمیں اللہ نے قبول کیا، اللہ آپ کا احسان ہے۔ جن ملکوں میں ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین پیدا ہوئے، آج ان ملکوں سے مکتب ختم ہو گیا، تو دین ختم ہو گیا ہے، وہاں دین کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اور ان ملکوں میں جہاں کچھ نہیں تھا وہاں کچھ لوگ گئے، تو اللہ کے فضل سے وہاں اب دین زندہ ہو گیا۔ امریکہ کے ایک صوبے میں ایک ڈاکٹر صاحب کی جماعت گئی تھی، بمبئی کے ڈاکٹر صاحب، وہ خود اس جماعت میں گئے تھے۔ انہوں نے مجھے خود ڈائریکٹ یہ قصہ سنایا، مکے میں غالباً سنایا یا مینا کے میدان میں سنایا، بہرحال کہیں بھی سنایا، حج کے سفر میں سنایا تھا، اتنی پکی بات ہے۔ بمبئی کے ڈاکٹر صاحب ہیں، دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں، ان کی جماعت گئی تھی 4 مہینے کے لیے امریکہ کے ایک صوبے میں۔ وہاں جب گئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں کا حال یہ تھا کہ اتنی بے حیائی تھی، اتنی بے حیائی تھی کہ بیان سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اس بے حیائی کو دیکھو تو بمبئی کی سڑکوں پہ سب بزرگ نظر آئیں گے۔ کینیڈا سے ایک جماعت آئی تھی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھی، وہ لوگ سب کچھ پوچھ رہے تھے، تو ہمارے حضرت مولانا شیخ اقدس شاہ مولانا مرید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے کہا، ہم بھی وہاں موجود تھے اس وقت، کہا حضرت بمبئی میں تو ہم کو کوئی بے پردہ نظر ہی نہیں آتا، یہاں تو بمبئی میں سب لگتا ہے جیسے سڑک پہ سب بزرگ گھومتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ وہاں کی بے حیائی کا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، سب نیم عوریاں ننگے جیسے گھومتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ٹرین میں وہاں، جیسے آج کل میٹرو چلی ہے تو وہاں اسی لوکل ٹرین جو اس پہ چلتی ہے شہر میں، کہا اس میں ہم لوگ بیٹھ کے جا رہے تھے، کہا اتنی بے حیائی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیان سے باہر، جیسے ایک کتا اور کتی کیسے سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں ویسے ہی مرد و زن کا معاملہ تھا، آخری درجے۔ کہتے تھے کہ نگاہ بچائیں تو کیسے بچائیں، مگر ایسے وقت میں بھی ایمان کی طاقت ہے، اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آدمی پھسلتا نہیں ہے۔ وہ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ ایسے ماحول میں بھی وہ ایسی روحانی طاقت دیتا ہے ماننے والوں کو، خالی تھوڑی سی ہمت سے آدمی کام لے لے تو وہ بچ جاتا ہے، اللہ بچا کے دکھاتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ وہ جب ہم لوگ کی جماعت ایک خطے میں بھیجی تھی، کہا وہاں کوئی بھی نہیں تھا کلمے والا، اور وہاں بھیجا تھا تو کہا ہم لوگ ایک جگہ کرایہ پہ روم لے کر کے رکے، اور وہاں انگلش میں معلوم کیا کہ کچھ مسلمان لوگ ہیں یہاں، تو کسی نے بتایا کہ کوئی ایسا نہیں ہے یہاں، 1-2 گھر ہیں۔ ان کے اس گھر کے لوگ شاید کبھی مسلمان تھے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم کو رہبر چاہیے، تو رہبری کرنے کے لیے کوئی نہیں تیار، کوئی ہے ہی نہیں۔ کئی دن گزر گئے، دعا کرتے رہے، تو ایک دن بات کرتے کرتے ایک عورت آئی، اس نے پوچھا، عورت ملی، اس نے پوچھا ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کی جماعت نے کہ ہم کو ایسے آدمی کی تلاش ہے، کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں ایک میرا فرینڈ ہے،
وہ شاید اس کے گھر کے لوگ کبھی مسلمان تھے، تو وہ عورت رہبر بن رہی، دیکھو وہ عورت بالکل فری، اس کی رہبری میں یہ جماعت گئی، نکاح نیچی کر کے یہ لوگ گئے، وہ ملائی، وہ آواز دیا تو اندر سے ایک آدمی نکلا ایک دم فری، تو ان لوگوں نے کچھ بات کی، تو وہ ٹوپی اور داڑھی اور سب دیکھ کے وہ بولتا ہے ہاں ہمارے دادا تھے نا، وہ دادا آپ ہی لوگ کی طرح تھے، اور جو آپ ایسے اٹھتے بیٹھتے ہو نا تو ہمارے دادا بھی اسی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ وہ دادا مسلمان تھے مگر یہ سب خلاص ہو گئے، کہا کہ ہم لوگ تو نہیں ہیں۔ تو اب اتنا پتہ چلا تو انہوں نے کچھ بات کی، میرے بھائیو ہم اور آپ اس نعمت کی قدر کرو، نعمت کی قدر کریں اور اپنے آپ کو دین کی بقا تحفظ کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھائیں۔ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی دین کے علم سے خالی نہ ہو، مکتب کو دانت سے پکڑ لیں، چھوٹنے نہ پائے، یہاں بھیجنا ہی ہے، حافظ قرآن بنانا ہی ہے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر انجینئر جو بناؤ۔ تو وہ پہلے دن ملاقات کرائی، تھوڑی سی بات ہو گئی تو اب لوگوں نے کہا کہ دوسرے دن کل پھر ملتے ہیں۔ تو اب دیکھو عمل کا اثر، وہ عورت جو آئی تھی نا پہلے دن ایک دم فری آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، بات کر بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے کہ چل بھاگ تو بے حیا ہے، نالائق، اخلاق سے پیش آئے، نگاہ کی حفاظت کے ساتھ۔ داعی تھے، داعی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، داعی مخالف ماحول میں بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ ہاں تو دوسرے دن وہ عورت جب آئی تو اسکارف ڈال کے آئی، کسی نے کہا نہیں، وہ خود عورت آ رہی ہے تو اسکارف ڈال کے آ رہی ہے۔ ارے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں آئی؟ تو بولتی نہیں، تمہارے ساتھ اس طرح چلنے میں ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے، اللہ اکبر، تمہارے ساتھ اس طرح جانے میں ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ تیسرے دن جب آئی ہو تو اس سے اور زیادہ پردہ کر کے آئی، خالی چہرہ کھلا ہوا تھا، باقی سب ڈھانک کے آئی۔ یہ ہم کو ہمارے مالک وحدہ لا شریک نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے، دین کو بچانا ہے اور دین پر چلنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب تیسرے دن اس سے ملنے گئے اور سمجھایا تو ایک وقت آیا کہ الحمدللہ اس شخص نے اقرار کیا کہ ہمارا جو مذہب تھا ہمارے خاندان کا وہ اسلام تھا، ہم جاہل ہو گئے، واقف نہیں رہے، اس لیے ختم ہو گیا، اب ہم واپس آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، 4 مہینے میں وہ کلمہ پڑھا کر آئے۔ کئی لوگوں کو اس پورے جیسے اس صوبے میں ایک دم بنجر زمین تھی، حیا اور کلمہ پڑھ لے آئے۔ پھر 4 مہینے کے بعد یہاں آئے انڈیا، کارگزاری بتائی دہلی مرکز میں، بہت پرانی بات ہے، اس میں سارے اکابر مرکز میں ہی تھے۔ تو پھر اکابر نے کچھ دن کے بعد پھر انہی کی جماعت کو 4 مہینے کے لیے اور بھیجا، اور اسی جگہ پہ بھیجا کہ تم محنت کام کھڑا کر کے آئے ہو، تم جا کے جماؤ۔ اب یہ گئی جماعت، تو پھر دوسری بار جب محنت کی تو اور تعداد بڑھ گئی، تو فوراً اس کے بعد جو وہاں کام شروع کیا، ایک مولانا کو ساتھ لے گئے تھے اور فوراً مکتب کی بنیاد ڈالی، فوراً مکتب کی بنیاد ڈالی، نماز پڑھنے کی جگہ بنائی اور بچوں کو دینی تعلیم کی جگہ بنائی۔ مرکز سے مشورہ آیا کہ فوراً جاری کرو مکتب میں دیر مت کرو۔ اس کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ وہ جو آئے تھے وہ بھی پکے ہو گئے اور جو بچے ان کے تھے وہ بھی سیکھنے لگے۔
تو دیکھو جہاں نہیں تھا دین وہاں دین پہنچا مکتب کے ذریعے. یہ روس میں جو حالات خراب ہوئے تھے جبکہ سخت پابندی تھی اور دین ختم کر دیا تھا، تو جو دین بچا اور پھر الحمدللہ اوپر آ گیا وہ بھی مکتب کی تعلیم سے، کہ اس وقت زمانے کے حالات کو دیکھ کر مسلمانوں نے مکتب کا نقشہ باقی رکھا. بہت سے بزرگ لوگ زمین کے اندر سرنگ بنا کے قیام کر لیا تھا اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے تھے کہ بھیجو اپنے بچوں کو، ہم یہاں پڑھائیں گے. تو وہ بچوں پر محنت ہوئی اور 30 سال کے بعد نسل میں چینجنگ آتی ہے. جب وہی بچے 30 سال تک آئے اور وہ آگے بڑھے تو ملک کے حالات بدل گئے الحمدللہ، پھر اسلام اوپر آ گیا. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم کو آپ کو زندگی کا مقصد بنا کر اس مکتب کو باقی رکھنا ہے. سب کو فکر کرنا ہے کہ مکتب جاری رہے، ترقی کرے، بچوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. خدمت کرنے والے جو یہاں کے اساتذہ ہیں ان کی خدمت کی فکر آپ کیجئے تاکہ ہماری ایمانی جو نعمت ہے وہ باقی رہے، ترقی کرے. بڑے بڑے اکابر مشائخ نے مکتب میں پڑھایا ہے. ہمارے سلسلے کے شیخ المشائخ جو سب کے شیخ الشیوخ ہیں، حضرت مولانا نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مظفر نگر کے قریب، تھانہ بھون کے قریب، اس علاقے میں تھانہ بھون کے قریب لوہاری ایک جگہ ہے. ایک تو لوہارا ہے جو قریب میں ہے اور وہاں لوہاری ہے. وہاں ہم بھی گئے ہیں، جماعت لے کر گئے تھے ہم لوگ. عربی 4 میں ہم لوگ پڑھتے تھے تب گئے تھے. وہاں پہ ایک رات گزاری اس مسجد میں بھی. اس مسجد میں ایک حجرہ ہے جس میں حضرت مولانا نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے. اس حجرے میں ایسی روحانیت ہے کہ ویسی رات ہم لوگوں کی ایسی رات کم گزری ہے. اس حجرے میں گئے اور جا کے نیت باندھی. جیسی نیت باندھی بس آنسو جاری، غیر اختیاری طور پر. ایسے لگے کہ یہ پسلی ایک دم درد کر، اتنا آنسو. پوری نماز روتے ہوئے پوری گئے. دعا میں ہاتھ اٹھائیے تو جھر جھر آنسو گرنا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر، کیسی طاقت ہے، اتنا پاور ہے. جیسے پاور ہاؤس ہے، وہ روحانیت کا پاور ہاؤس ہے. وہاں اکابر مشائخ اپنے مریدوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے ایک چلہ وہاں رہو. ایک صاحب آئے بھی تھے. وہ مسجد حضرت میاں جو نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے اکابر مشائخ کے شیخ المشائخ ہیں. شیخ ہیں حضرت اقدس شیخ العرب والعجم حضرت ہادی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہی شیخ ہیں. حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. اتنے بڑے بزرگ، اور پڑھاتے تھے کہاں؟ مکتب میں. ان کی روحانیت کا حال یہ تھا کہ وہاں ایک صاحب نے قصہ بتایا جب ہم لوگ گئے تھے. اس گاؤں میں عجیب کیفیت ہے. آدھا گاؤں بہت نورانی ہے اور آدھا گاؤں ایک دم عجیب و غریب وہاں بے برکتی ہے. عجیب سخت ویرانیت ہے. دیکھ کے طبیعت لگتی ہے ایسی کہ یہ آدھا گاؤں ایک دم آباد اور روشن ہے اور دوسرا جو آدھا گاؤں ہے وہ ایک دم بے نور ہے، بے کیفیت ہے، بنجر جیسا ہے. حالانکہ لوگ موجود ہیں. ایسا کیوں؟ تو وہاں ہم لوگوں نے شاید پوچھا یا لوگوں نے خود بتایا، تو بتایا کہ یہ آدھے گاؤں میں عجیب معاملہ ہے. کہا یہ آدھے گاؤں والے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے موافق تھے، خدمت کرتے تھے. تو خدا نے آدھے گاؤں کو آباد کر دیا.
اور آدھے گاؤں والے حضرت کے مخالف تھے، تو اللہ نے نور چھین لیا۔ عجیب بے کیفیت، تو آپ ادھر جائیں گے نا تو آدھے گاؤں میں لگے گا کہ جلدی بھاگیں یہاں سے۔ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ جو وفاداری کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نسلوں تک کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ایک شخص حضرت کے پاس آیا، وہاں ہم لوگ گئے تو وہاں اس مسجد میں ایک درخت تھا، پتہ نہیں اب درخت کٹ گیا ہو، 40 سال کے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہیں بیٹھ کے مکتب پڑھا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ تو ایک شخص آیا، حضرت نے اس سے کہا کہ ذرا کلمہ سناؤ، کلمہ پڑھ کے بتاؤ۔ تو اس نے پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حضرت سنا دے، تو کہا ایسے تھوڑے کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا حضرت کیسے پڑھتے ہیں بتائیے۔ تو حضرت نے فرمایا ایسے کلمہ پڑھو جیسے یہ درخت پڑھتا ہے۔ تو کہا حضرت درخت کیسے پڑھتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو کیسے پڑھتا ہے۔ تو حضرت نے ایسے ہاتھ کیا درخت کی طرف، اشارہ کیا، لا الہ لا الہ، ایسے کہا کہ ہاتھ کیا تو پورا درخت ایسے جھک گیا، اور کہا الا اللہ تو پورا درخت ایسے جھک گیا۔ کہا ایسے پڑھو جیسے درخت پڑھتا ہے، دل ہیلے۔ ایسے اللہ والے تھے، تو ان کے ذریعے کلمہ پہنچتا تھا۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے ان کے دل میں ایمان پکا ہو گیا۔ تو یہ ہمارے علماء حفاظ پتہ نہیں راتوں کو کیسے روتے ہوں گے، اللہ کے سامنے مانگتے ہوں گے، اور پھر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ ہم آپ تو سوتے ہیں، بچے کو بیچ کے فارغ ہو گئے، لیکن یہ فکریں کرتے ہیں، اور فکر کر کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ امت کے ان بچوں اور بچوں کے ایمان کو پکا کر دیجئے، کلمہ کو پکا کر دیجئے۔ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ ہماری نسلوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ حق ہے، ایسے دین چلا ہے۔ تو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، جہاں ہم ہیں ایمان بچے گا، باقی رہے گا ان مکاتب کے ذریعے۔ اس لیے اس فیکٹری کو آگے بڑھانا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ اب فکریں بڑھائیں، جہاں نہیں ہیں وہاں کی بھی فکر کریں، لیکن اگر اتنا نہیں ہوتا تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمارے گاؤں کا مکتب یہ باقی رہے اور ترقی کرے۔ اتنا تو کرنا ہی ہے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہاں، ابھی آپ نے بچوں کا پروگرام سنا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا پروگرام سنا، بڑی خوشی ہوئی مجھے چند باتوں کو دیکھ کے۔ ہم اکثر جلسے میں جاتے ہیں تو بہت سی جگہوں میں جانا ہوتا ہے، تو اکثر جگہوں میں آپ کے اس جلسے میں ایک چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، بہت سی چیزوں سے خوشی ہوئی، لیکن یہ آپ کے اس جلسے کا میری نظر میں امتیاز تھا، اس لیے اس کا اظہار ضروری ہے، ورنہ یہ خطرے کی چیز ہے۔ بمبئی میں ہمارے حضرت مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت الہ آبادی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، حضرت شاہ وصول اللہ رحمۃ اللہ خلیفہ تھے۔ ان کو لے گئے لوگ، حضرت کو لے آئے بمبئی میں، اس جلسے میں ہم لوگ تھے، ایسی ہی سالانہ جلسہ تھا، اور بیٹھایا تو اب جلسے والے عام طور سے رواج چل گیا ہے، بڑی بڑی بچیوں کو اسٹیج پر لے آئے اور بے پردہ لے آئے۔ حضرت کو اسی وقت غصہ آ گیا، اسی وقت غصہ آ گیا، اور اسی وقت اٹھے اور کہا میں اس جلسے میں نہیں بیٹھوں گا،
تم دین کے نام پہ جلسہ کر رہے ہو اور یہ شریعت کے خلاف کرو گے تو کہیں برکت آئے گی؟ چلے ہی گئے، چلے گئے، لاکھ کوئی کہتا کہ نا نہیں تو نہیں بیٹھے۔ مجھے اس جلسے میں آ کر جب میری پہلی نظر پڑی تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ بچیاں بڑی ہیں یا چھوٹی عمر کی ہیں، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ جو بچیاں آئی ماشاءاللہ پڑھنے وہ برقعے میں تھیں، برقعے میں تھیں، 3 بچیاں پڑھیں، تینوں برقعے میں۔ تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ جیتالی والوں کے اندر شعور ہے، حیا ہے۔ اس کا اثر پوری عمر پڑے گا، اس کا اثر پوری عمر رہے گا۔ یہ چیز ہونی چاہیے، اس میں اور ترقی ہونی چاہیے۔ یہ تو طے ہونا چاہیے کہ بڑی بچی کو نہ لایا جائے۔ اب آگے جو بچی آئے بھی اس کو بھی آپ برقعے میں لا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں، اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار مکتب کے جلسے میں دیکھا ہے۔ اکثر ویسے ہم لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہی آتی ہیں، لیکن وہ کھلے ہوئے تھے چہرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آپ کی احتیاط کی بات ہے کہ بچیوں کو آپ برقعے میں لے آئے۔ میں اس پر آپ کو واقعی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے دینی شعور کی علامت ہے۔ یہ چیز باقی رہنی چاہیے اور اس پہ اور ترقی کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دین کا کام دین کے طریقے سے ہوگا تو نتیجہ نکلے گا، اگر دین کا کام دین سے ہٹ کے ہوگا تو نتیجہ نہیں نکلے گا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہماری بچی نے، چھوٹی بچی تھی، سیرت پاک پر جو تقریر کیا ہے، معمولی تقریر نہیں اس کی، کیسے تقریر کیا، کیسی محبت میں۔ یہ صحابیات کو ایسی محبت ملی تھی، صحابیات کو ایسی ہی محبت ملی تھی، صحابہ کے بچوں کو ایسی ہی محبت ملی تھی کہ بچپن میں انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے اخلاق کو، آپ کی صفات کو رٹا، یاد کیا، تو وہی اثر ہوا۔ وہ بچی ایسی تقریر کر رہی تھی جیسے ایسے بچے بھی نہیں کر پاتے، بڑے بڑے جلسوں میں نہیں کر پاتے لوگ۔ تو یہ ایک سمپل آیا، اور یہ اس وقت کے زمانے میں جبکہ بچیاں نشانے پر ہیں، باطل فتنہ لا رہا ہے، اس وقت اسلام کے خلاف جو مغرب کا حملہ ہو رہا ہے 3 لائن سے ہو رہا ہے، شراب کی لائن سے، مال کی لائن سے، اور عورتوں کی لائن سے۔ عورتوں میں بے حیائی لائی، شراب خوری کو عام کیا، اور مال کو فضول خرچی میں لگایا، فیشن میں لگایا۔ ان 3 لائنوں سے حملہ کر کے اسلام کی بنیاد کو ہلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو مکالمہ دیکھیے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکالمہ ایسے ہی ہو گیا، یہ محنت ایک سمپل دیکھا، لیکن اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ ہمیشہ نتیجہ سامنے ہوتا ہے اور محنت چھپی ہوتی ہے۔ آم کا پھل نظر آ گیا تو پھل نتیجہ ہے، مگر اس پھل کے پیچھے جو محنت ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ محنت اصل ہے۔ کوئی چیز بن کے آ جائے تو سمپل آ گیا، لیکن اس کے پیچھے بنانے والی کی محنت ہے، وہ چھپی ہے۔ تو مجاہدہ قربانی چھپی رہتی ہے اور رزلٹ اور نتیجہ اوپن ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ بچوں نے یا ان بچیوں نے، ہمارے 3 بچوں نے وہ مکالمہ حفظ قرآن کی فضیلت پہ سنایا، چھوٹے چھوٹے وہ بچوں نے اقوال سنایا، بچی نے اقوال سنایا۔ یہ خالی ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ رزلٹ ہے جو خود ہم نے آپ نے دیکھا، لیکن اس کے پیچھے محنت ہے، مہینوں کی محنت، وہ اساتذہ کی محنت ہے، ذمہ داروں کی محنت ہے۔ تقریر تیار کیا، پھر اس کو سنا، بچوں کو یاد کرایا، بار بار سنتے رہے، پھر اس قابل بنایا کہ یہاں آ کے وہ پیش کیا۔
تو یہ پیچھے ایسے ہی ہے، مجاہدہ چھپا ہوتا ہے، قربانی چھپی ہوتی ہے اور رزلٹ واضح ہوتا ہے۔ تو اصل محنت ہے، اس محنت کی اور محنت کرنے والوں کی عزت افزائی ضروری ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایسے پرفتن ماحول میں ایسی تقریر یاد کرانا آسان نہیں ہے۔ چند ورڈ یاد کرائیے گا تو مشکل پڑے گی، گجراتی کے الفاظ یاد کرائیں تب بھی مشکل پڑے گی، چاہے جائے کہ عربی اردو کی تقریر، وہ بھی اتنی فصیح اردو، اس میں اتنے اچھے اچھے جملے، اور وہ بھی بچی سنائے۔ میں اساتذہ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان مساعی کو قبول فرمائے اور اپنی شان شان جزائے خیر دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ آپ کا جلسہ سن کے واقعی بہت خوشی ہوئی، اور خود ہمارے لیے اس میں ایمانی سرمایہ ہے، دینی فکری سرمایہ ہے، علمی سرمایہ ہے۔ آپ کو فائدہ ہوگا ہی یقیناً، طلب میں آئے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ مجھے خود فائدہ ہوا۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کے جلسے میں جاتے ہیں تو اس کا انکار ہم کم کرتے ہیں۔ عام طور سے ایسے جلسوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو معصوم بچے بولتے ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا نشانہ معصوم بچے اور بچیوں کا ہے کہ غیر شعوری طور پر ان کی فکر کو، ان کے اخلاق کو، کردار کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت عالمی سطح پر اسلام کے خلاف جو ایک سازش چل رہی اس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کے آپ سپاہی ہیں، اس لیے یہ محنت بڑی رنگ لائے گی، اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے ہاں بہت قدر ہے۔ وہ ماں بھی مبارکبادی کے مستحق ہے، وہ ابا بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں جو اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں۔ وہ ماں اپنے لیے جنت کا سامان کر رہی، وہ دادی جو اپنی پوتی کو بیچتی ہے، وہ نانی جو اپنی نواسا اور نواسی کو بیچتی ہے، وہ ماں جو اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیچتی ہے، وہ اپنے لیے جنت کا سامان کر رہی ہے۔ اللہ پاک اس کوشش کو، محنت کو بہت قبول فرمائے اور اس کی خیرات و برکات دنیا اور آخرت میں مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائیں۔ میں نے جو باتیں کہی ان تمام باتوں کا خلاصہ چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس پر شکر ادا کریں۔ شکر کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کریں، نماز پڑھ کے، دعا کے ذریعے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے توفیق دی۔ اگر کوئی پونجی لگ گئی تو اس پر شکر ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ فکر کریں کہ یہ سلسلہ باقی رہے۔ آپ گاہے گاہے ذمہ داروں سے ملیے، پوچھئے کہ کوئی تقاضا ہے، کوئی ضرورت ہے، اور آپ حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اس میں اضافہ ہو، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ فائدہ دو طرح سے، آپ کے بچے پڑھ گئے تو آپ شکر ادا کیجئے۔ اب کوئی بچہ نہیں آپ کا، سب بچے پڑھ گئے تو آپ امت میں کوئی غریب بچہ ہے، کوئی غریب بچی ہے، چھوٹا بچہ بچی ہے، تو آپ اس کو اپنے خرچے پر اٹھا لیجئے اور اس کی تعلیم کے لیے یہاں لے آئیے، بھیجیے کہ اب ہم اس بچے کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، داعی بنائیں گے۔ یہ نقد سودا ہے، یہ ہے قدردانی۔ آپ اس کا فائدہ دنیا میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ دوسرا، یہاں جو خدمت کرنے والے ہیں، علماء، حفاظ، ان کی قدر کیجیے، ان کا شکریہ ادا کیجیے کہ وہ قربانی سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں کوئی انجینئر ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو تو لوگ اس کا جا کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً شکریہ ادا کیجیے، اچھی بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر یہ 100 ڈاکٹر، 100 انجینئر اور 100 ماسٹر سے بڑھ کر یہ عالم ہیں جو راتوں میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روتے ہیں، عذاب کو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ اٹھا لیتے ہیں، نسلوں کی دین کی بقا تحفظ کا ذریعہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ خدمت کرنے والے نہیں رہے تو ہمارے بچوں کے کلمہ اور نماز کا مسئلہ آ جائے گا۔ تو آپ ان کی قدر کریں، ان کا شکر گزار بنیں، ان کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نفع اٹھائیے۔ آپ بڑی عمر کے ہیں،
آپ نے ابھی قرآن صحیح نہیں کیا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، تو بچوں کی تعلیم کے ساتھ آپ خود اپنا قرآن صحیح کرنے کی فکر کیجیے۔ علماء سے ملیے کہ مولوی صاحب ہمیں 10 منٹ دے دو، میں اپنا قرآن صحیح کرنا چاہتا ہوں، ناظرہ سکھانا چاہتا ہوں، 2 آیت 3 آیت 10 منٹ میں آپ پڑھ کے صحیح کیجئے، اپنا نفع اٹھائیے، اپنے دین کو صحیح کیجئے، کلمہ پورا سنا دیجئے، نماز ان علماء کو دکھا لیجئے کہ مولوی صاحب ذرا میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا دیکھ لو، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، یا ویسے آپ کہیں گے تو وہ کبھی نہ نہیں کہیں گے، آپ کو 10 منٹ دے دیں گے، کہا ذرا میری نماز کی دیکھ لو، آپ نیت سے لے کے سلام تک جتنے نماز کی حرکات ہیں سنت کے مطابق کیسے ادا ہو، یہ ان کو دکھا لیجئے، ان کے سامنے نماز پڑھ کے دکھا لیجئے، یہ سروے کرائیے تاکہ اگر کوئی خامی ہو تو وہ درست ہو جائے۔ یہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت بہت خوش ہوگی کہ ہمارے یہ بندے ہمارے دین کی فکریں کر رہے ہیں، پھر اللہ ہماری نسلوں خاندانوں کو قبول کریں گے، اور خاندانوں میں نسلوں میں اللہ دین کے داعی شہدائی پیدا کریں گے۔ اللہ پاک اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، ہم کو آپ کو ہماری نسلوں کو دین کی خدمت اور دین کی آبیاری کے لیے قبول فرمائے، ان بچوں بچیوں کو صلاح و تقویٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی حبیبک نبینا خیر الخلق سیدنا طه نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم ارزقنا حبك وحب سيدنا نبينا حبيبك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب عمل يقربنا إلى حبك۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك۔ اللهم ارزقنا اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہماری پوری امت کی پیدائش سے لے کے اب تک کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرمائیے، تقوی عطا فرمائیے، کامل ایمان عطا فرمائیے، کامل حیا عطا فرمائیے، کامل عافیت عطا فرمائیے، کامل عفت عطا فرمائیے، کامل شکر عطا فرمائیے، کامل صدق عطا فرمائیے، کامل توکل عطا فرمائیے، کامل اخلاص عطا فرمائیے، اب تیری کامل محبت عطا فرمائیے، اپنی کامل رضا عطا فرمائیے، حضرت سیدنا اقام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما، کامل عظمت عطا فرما، کامل اتباع عطا فرما۔ اللہ خیر کی توفیق عطا فرما، شر سے حفاظت فرما، اے خدا شر والوں سے حفاظت فرما، ہمیں شر والوں میں نہ بنا۔ اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اس بستی کو خوب قبول فرما، اس جلسے میں جتنے بیٹھے ہیں ماں بہنیں سب کو قبول فرما، بچے بچوں کو قبول فرما، ہمارے بچے بچیوں کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، بڑے بوڑھوں کو قبول فرما، طاعت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، معاصی خطا گناہ سے نفرت گن حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ کفر سے بچا لیجئے، شرک سے حفاظت فرما، کفر سے حفاظت فرما، نفاق سے حفاظت فرما، اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما، اے اللہ بدخواہی
انتہائی بد اخلاقی سے حفاظت فرما، تمام کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرما، صغیرہ خطاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ برے خیال سے، برے جذبات، برے خواہشات، برے خاتمے سے حفاظت فرما، بری موت سے خدا حفاظت فرما، عافیت اور عزت والی زندگی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، ہم کو نیک صالح متقی بنا، ہماری آل اولاد خاندان کو نیک صالح متقی بنا، ہمارے تعلق والوں کو نیک صالح متقی بنا، پوری امت مسلمہ کو نیک صالح متقی بنا۔ اللہ اس مکتب کو بے حد قبول فرما، یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، نظام چلانے والوں کو قبول فرما، محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس مکتب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکتب کا نظام چلانے والوں کی حفاظت فرما، یہاں جو آ جائے کسی کو محروم نہ فرما۔ عالم میں جہاں بھی مکاتب کا نظام چل رہا ہے اللہ اپنے کرم سے ان مکاتب کی حفاظت فرما، اور ہر خطے میں مکاتب کو قائم فرما، ذریعہ اور سبب کے طور پر ہم سب کو قبول فرما۔ عالم میں جہاں مکاتب کی ضرورت ہے، خانقاہوں کی ضرورت ہے، مساجد اور دینی مراکز کی ضرورت ہے، خدا اپنے خزانے خاص سے پیدا فرما، قائم فرما، ذریعہ سبب کے طور پر ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما۔ دین کے ہر شعبے کو عالم میں زندہ فرما، ہمیں ہر شعبے کی خدمت کا حصہ عطا فرما، قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ 100% دین زندہ فرما، 100% دین 100% عالم میں زندہ فرما، ہماری زندگیوں میں زندہ فرما، سارے عالم میں زندہ فرما، سارے جنات و انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ ہدایت کامل عطا فرما۔ یا اللہ حیا عطا فرما، تقوی عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بندہ بنا، مخلوق کی محتاجی سے ہم سب کو، ہمارے خاندان نسلوں کو محفوظ فرما، امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ امت کے بڑے بوڑھوں کو، اے اللہ بڑھاپے کو عافیت سے پار لگا۔ اے اللہ امت میں تمام جوانوں کو صلاح تقوی عطا فرما، ہمارے ہر بچے بچیوں کو صلاح تقوی عطا فرما، صلاح تقوی عافیت و ایمان پر ہماری تربیت فرما۔ اے اللہ امت کے جوانوں کو سنبھال لیجئے، ہمارے بچوں کو سنبھال لیجئے، اسکول کالج میں پڑھنے والے بچے بچیوں کو محفوظ رکھیے، ہم سب کے بچے بچیوں کو حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ سب سے اہم مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے، اللہ امت کے ہم سب کے ایمان کو آپ بچا لیجئے، اللہ امت کے ہم سب کے ایمان کو بچا لیجئے، کلمے کو بچا لیجئے، حیا کو بچا لیجئے، اے اللہ تقوی کو بچا لیجئے، تمام مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائی، اس ملک میں امن و امان قائم فرمائی، امن و امان کی جو کوشش کرتے ہیں اے اللہ ان سب کو نواز دیجئے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائی، حیا قائم فرمائی، اے اللہ عافیت اور عزت کے ساتھ ہم سب سے دین کا کام لے لیجئے، قبولیت کے ساتھ، نافعیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت کے ساتھ ہم سب سے دین کا بڑا کام لے لیجئے۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے بچوں نے جو پروگرام پیش کیا قبول فرما، سب کو دین کا خادم، داعی، شہدائی بنا۔ حضرت سیدنا آقا علیہ وسلم کی محبت، عظمت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچے بچیوں کے دلوں میں راسخ فرما، سنتوں کا شوق عطا فرما، محبت عطا فرما، احیا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جو بچے و بچیاں، امت کے جو بچے بچیاں بے نکاحی ہیں، سب کو اچھے گھر بھر کا انتظام فرما، صالح جوڑے عطا فرما، جن کی شادیاں ہو گئیں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، بے اولاد کو صالح متقی اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہے ان کے اولاد کو صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ حج مبرور نصیب فرما، جن بندوں نے اے اللہ حج کے ارادے کیے ہیں، جن ایمان والے بھائی بہن اللہ عافیت کے ساتھ ان سب کو حج نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ فرائض ہم سب سے ادا کرا دیجیے، اے اللہ اس بستی کو بے حد قبول فرما، یہاں جو ایمان والے بندے بندیاں مدفون ہیں اور جہاں کہیں مدفون ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کا باغ بنا، آخرت کی ہر طرح کی اے اللہ شخصی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اعزاء قریب کی مغفرت فرما، دوست احباب اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما۔ اللہ جب تک رکھیے عزت عافیت کے ساتھ دین پہ قائم رکھیے، دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے، اور جب وقت آ جائے اللہ عافیت کے ساتھ اکمل ایمان پر خاتمہ عطا فرما، موت بعد الموت کے ہر مرحلے کو آسان فرما، جنت میں دخول اولین بلا حساب و کتاب نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔
فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما۔ حاضرین محفل کے دل میں جو بھی نیک خواہشیں ضرورتیں ہیں اللہ مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، اللہ سب کی جائز حاجات مقاصد پورے فرما۔ ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا سیدنا خیر الخلق محمد صحبہ اجمعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔